ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج شراب نوشی پہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سوشل ایشوز، گھریلو ایشوز اور ایون انسان کے جو اندر کے ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. جی ماجبین، آپ یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ دو بیہیویئر سے جو بھی گھر والے ہیں، خاص طور پہ بیوی پہ ہم فوکس کر رہے تھے کہ اس کو بچنا چاہیے. ایک تو آپ نے بات کی تھی کہ پرووک نہیں کرنا، دوسرا ایک بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. اور یہ بھی جو شراب نوشی میں ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو پلیز آپ ایکسپلین کریں یا اس کی کوئی مثالیں ہمیں دے کے بتائیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بیوی بیچاری جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ اس کو خود وہ پھنسی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں. تو یا تو ہم نے کہا جیسے وہ پرووکنگ کرتی ہے، اس کے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایسے جملے بولتی ہے جس سے وہ پرووک ہوتا ہے، ڈیفینسو ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو بیوی اس وقت اس کی انتہائی مددگار ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بیویاں جو ہے نا فائنینشلی اپنے ہسبینڈس کی وہاں مدد کرتی ہیں، اپنا زیور بیچ دیتی ہیں. اس کو کہتی ہیں یہ قرضہ بہت ہو گیا ہے، ظاہر ہے قرضہ کیوں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کہتی ہے چلو اس کو تو اب نہیں ہے، میں اپنا زیور بیچ دیتی ہوں. ہاں تو پھر وہ تو کہے گا بیوی ہے، وہ کام کرے گی، نوکری کرے گی، کہیں سے پیسے ارینج کرے گی سارے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہیلپنگ اور انیبلنگ میں فرق سمجھنا ہے. ہیلپنگ تو یہ ہے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے ایسے کام کی جس میں وہ خود نہیں کر سکتا، وہ ہے ہیلپنگ. انیبلنگ یہ کہ جو وہ کام خود کر سکتا ہے وہاں ہم اس کے بجائے خود کریں، دیٹ از انیبلنگ. اور یہ ہر ایڈکشن میں بہت بری چیز ہے. تو ایک تو جیسے فائنینشلی کرتی ہیں، اچھا اب وہ دیکھیں گی اس کے کوئی پروجیکٹس ادھورے پڑے ہوئے ہیں، اب یا تو خود کرنے کی کوشش کریں گی یا لوگوں کو انوالو کریں گی، اس کو فرینڈس کو کہیں گی یہ نہیں کر سک رہا تم پلیز آپ یہ کر دو، اس طرح سے کر دو. یہ نشے میں شوہر ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے تو کہہ دیتی ہے وہ سو گئے، ان کی طبیعت خراب ہے، فون پکڑائے اس کو تاکہ وہ خود ہی لوگ دیکھ لیں کہ اگر وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں. اس کا فون ہے اس کو دے دیں کہ آپ کا فون تھا آپ بات کر لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے اس وقت لڑائی ہے، جیسے اس کو کہتے ہیں کہ چٹکی نہ کاٹے، لیکن جو وہ کر سکتا ہے وہ کرنے دیں. پھر کیا کرتی ہیں بیویاں اکثر ڈرائیونگ بہت کرتی ہیں اس کے لیے، اس کو ادھر سے ادھر چھوڑنا. ان کو پتہ ہے کہ نشے کی حالت میں یہ ڈرائیو نہیں ٹھیک کرے گا تو وہ یہ کام بھی اپنے ذمہ لے لیتی ہیں. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے جیسے بعض دفعہ وہ کہیں پہ بھی ہے، وہ ان کو پتہ چلا نہیں آ رہا، ڈھونڈنے نکل جائیں گی، لے کے جب گھر لے کے آتی ہیں اس کو پھر بیڈ پہ بڑی مشکل سے لٹانا، اس وقت وہ کسی کی گھر والے کی ہیلپ بھی نہیں لینا چاہتی ہیں، کیونکہ بچوں کو بھی کہتی ہیں جاؤ جاؤ جا کے سو جاؤ، بابا جو مشکل سے اس کو بیڈ پہ لٹائیں گی، اس کے کپڑے اگر بدل سکیں، اس کے اوپر کمبل ڈالیں گی، تو جب وہ صبح اٹھے گا تو اس کو گرا کہاں تھا اور اٹھا کہاں ہے. یہ سب چیزیں انیبلنگ ہے. یعنی کہ اس مرد کو یہ لگے گا اس بیہیویئر سے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دیر آر سو مینی سپورٹرز، گھر والے موجود ہیں جو کہ میرا کر لیتے ہیں. اچھا مائیں بھی انیبلنگ اس طرح سے کرتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے اگر انہوں نے بچے کو دیکھا کہ وہ کسی نشے میں ملوث ہے، غلط کمپنی میں ہے، اور اگر وہ باپ کے آنے سے پہلے اس کو کہتی ہیں اچھا تم کمرے میں چلے جاؤ، میں جو ہے تمہاری محافظ ہوں. تو یہ بہت ہی زیادہ کرتی ہیں، ایون بیویوں سے بھی زیادہ مدرز یہ کام کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری خواتین کو یا وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی نشے میں ملوث ہے تو ان کو یہ دو چیزوں کی چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ میرے کہاں پہ پرووکنگ بیہیویئرز آ رہے ہیں اور کہاں پہ انیبلنگ بیہیویئرز آ رہے ہیں، اور ان دو بیہیویئرز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ پرووکنگ کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے جبین نے کہا کہ آپ جا کے جو ہے انیبلنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو خود سے سب کے آگے کریں کہ دیکھیں یہ نشہ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ نشے میں ہے تو لوگوں کو خود اسیس کرنے دیں، اس سے پریشر اس شخص کے اوپر جائے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں بیویاں نا جھوٹ بھی بولنے لگتی ہیں، جیسے سوشلائزیشن میں نہیں وہ آج بہت تھکے ہوئے آئے تھے، وہ جلدی سو گئے، اب وہ یہاں ہم آ رہے تھے تو اس وقت وہ ذرا بزی تھے دفتر کے کام میں، ان کو پتہ ہے کہ وہ نشے میں جا نہیں سکتا، وہ یہ نہیں بتاتی. اچھا ہم یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے کوئکلی، ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، کہ یہ جو سزائیں ہیں ہمارے دین میں نشے کے اوپر وہ کیا ہیں، اگر آپ بالکل کوئکلی اس کو جو ہے ہمیں سمرائز کر کے بتا سکیں. سب سے پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس میں چاہے وہ الکوہل ہو، چاہے اس کا کوئی اچھا نام دے لیں آپ، وہ سب چیزیں حرام میں آئیں گی جو آپ کی عقل کو متاثر کر دیتی ہیں اور آپ اپنے کام روٹین کے مطابق انجام نہیں دے سکتے. اس میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ پبلکلی پایا جائے نشے کی حالت میں اور اس کی وجہ سے وہ پبلک پراپرٹی کو یا لوگوں کی جان مال عزت کے لیے خطرہ بنے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے جب وہ مسلمان ہو اور عاقل بالغ ہو، مکلف ہو، تو اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوسری بات جو ہم میں سے بہت ساری بہنیں نہیں جانتی، جیسے ابھی ہماری بہن نے بھی ابھی ذکر کیا کہ گھروں میں بیویاں جو ہیں اور وہ سب لوگ کیسے اس کے ساتھ کریں، تو اسلام آپ سے واضح لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے.
ایسا شخص جو ایسی خاتون یا ایسا شخص جو اس طرح کی ایڈکشنز میں ملوث ہو اور اس کے گھر والے اپنی پوری کوشش کر چکے ہوں، اس کے بعد وہ شادی فسخ ہونا بالکل ممکن ہے، اور یہ بھی ایک سزا ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے فیملی کی، تو بیوی کا حق ہے یا شوہر کا حق ہے کہ ایسے میاں بیوی کو نان مسلم ہے، اسی سوسائٹی میں رہ رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی یہ سزائیں لاگو ہوں گی؟ جی بالکل، نان مسلم اگر پبلکلی ڈرنک کرتا پایا جائے اور نشے کی حالت میں ہو تو علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے لگے ہوں گے، اور ایک یہ رائے ہے کہ اس پہ بھی مسلمان ہی والی سزا لاگو ہوگی. اور انہوں نے کیا ایسا اس لیے کہ وہ پبلکلی کر رہا ہے. اگر اس کے مذہب میں شراب جائز ہے اور وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں گھر میں پیتا ہے اور نشے کی حالت ختم ہونے پر گھر سے نکلتا ہے اور ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے باقی چیزوں میں، تو پھر اس صورت میں ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنے دین پہ عمل کرے. لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پبلک لیول پر سامنے لوگوں کے نظر آئے اور وہ اس حالت میں ہو، کیونکہ اس سے ہمارے لوگوں میں یہ چیز پروموٹ ہوگی. صحیح بات. اور پھر اسی طریقے سے نشہ آگے پھیلتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ لاز تو موجود ہیں، ہمارے قانون میں موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں ان گناہوں سے بچنے کا سارا وزن جو ہے وہ یا خاندان کے اپنے اوپر آ جاتا ہے یا انڈیویجول کے اپنے اوپر آ جاتا ہے، اور ہم لوگ عموماً مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کو لمبا کھینچنے کے عادی ہیں. تو ابھی ہماری ایک جاننے والوں میں ایسا ہوا کہ 10 سال تک لڑکی نے اپنے شوہر کی پورن ایڈکشن کے ساتھ جنگ کی، لیکن وہ اسے صاف نہیں کر سکی اس کے دماغ کو. تو آخر کار ہم نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے، لیکن فسخ میں یعنی کہ پھر یہ کہ وہ اسلامک پنشمنٹس کے لیے یا اسلام جو ہمیں باؤنڈری دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی پھر ہم علماء جو ہیں ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. ناظرین، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف پہنچا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے ساتھیوں کا کہ آج انہوں نے بہت بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کی. ہمارے پاس کچھ پبلک ویوز بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہم اب ہم ان کی طرف بھی چلیں. ایڈکشن کو علاج کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ایڈکشن کو ہم میرے خیال میں جو مناسب طریقہ ہے وہ آگاہی پھیلانے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جتنی ہم آگاہی پھیلائیں گے، جتنی زیادہ ڈسیمینیشن ہوگی، اتنی زیادہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہوگی، اور اس اویئرنیس کی بنیاد پر لوگ مختلف جو برائیاں ہیں جس کی ان کو لت پڑ چکی ہے اس سے چھٹکارا وہ حاصل کر پائیں گے. ایڈکشن کا کنٹرول کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ چونکہ بچے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے خاندان والے جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کو گھر سے ہی تربیت ملتی ہے. تو سب سے پہلے اہم کردار تو والدین کا ہے. والدین اس میں کردار ادا کریں. اس کے بعد بچے آتے ہیں اسکول. تو اسکول میں جو ٹیچرز کو اور اسکول انتظامیہ کو اسپیشلی ایسے مضامین شامل کرنے چاہیے جس سے ڈرگز ایڈکشن کے خلاف ان کی روک تھام میں کامیابی ہو. اور سب سے بڑی بات گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سیمینار وغیرہ کا انعقاد کروائے تاکہ نوجوانوں میں اس کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئے. بیسکلی تو آپ سب سے پہلے اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، اینڈ دوسرا آپ ایسی ایکٹیویٹیز دیں اپنے یوتھ کو کہ وہ ان چیزوں سے دور ہے. آپ انہیں اسپورٹس میں، آپ انہیں کریٹیو فیسلٹیز دیں گے. جب ان کا مائنڈ کہیں اور ڈائیورٹ ہوگا، کہیں اور یوز ہوگا، تو بے بھی وہ ان چیزوں سے دور ہی رہیں گے. آگاہی انسٹیٹیوٹ سے بھی بڑھ رہی ہے اور غلط کمپنی سے بھی بڑھ رہی ہے لوگوں کی. یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر غربت کی وجہ سے ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی جو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ مطلب انہیں کچھ اور نہیں ملتی ایک ایکٹیویٹی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہی ہوتا ہے بیسیکلی وہ پھر ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ایک چیز کی، تو ایک انہیں ریلیکسیشن کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. جی ناظرین، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کس چیز کی سمجھ آنی چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے، اپنے خاندانوں کو چلانے کے لیے ہر موقع پہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ایک زندگی کا گمبھیر موڑ آ چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اپنے پیاروں کو کہ وہ نشے کی حالت میں آ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے سکلز پہ کام کرنا ہے، ان کے پیراڈائمز پہ کام کرنا ہے، ان کی فیلنگز پہ، ان کے تھاٹ پروسیس پہ کام کرنا ہے. اور ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوچھ رکھی ہے، ایک پکڑ رکھی ہے، ایک سزا دی ہوئی ہے، وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، اور کسی نہ کسی لیول پر ہم کام کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نجات دلوا سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور بھی بہت سے پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.